کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جوان کی جوانی کو پاک کر دے گا، تاجر کے ترازو کو سیدھا کر دے گا، وکیل کے قلم کو درست چلائے گا، قاضی کے فیصلوں کو درست کر دے گا، بادشاہوں سے ظلم کو نکال دے گا۔ ملک مظفر محمود مظفر یہ بادشاہ تھا گجرات کاٹھیا واڑ کا، بڑی طاقتور سلطنت تھی اس کی۔ اس نے اپنے دربار میں ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں کفن رہتا تھا، اس کو کافور لگا ہوتا تھا، اور اس کی ذمہ یہ تھا جب تم دیکھو میں کوئی ظلم کا فیصلہ سناؤں تو تم نے کھڑے ہو کر اس کفن کو ایسے لہرا دینا ہے، یہ اس کے ذمہ تھا۔ تو جب بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے، تو جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا تو وہ کھڑا ہو کر یوں کر دیتا، وہ کفن کا یوں لہرانا ہوتا تھا کہ ملک محمود وہیں تخت پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، تو ہوش میں آتے ہوئے اپنا فیصلہ واپس لے جاتا تھا۔ یہ ہے احساس آخرت۔ کسی ماں نے اس کے دل میں یہ احساس بٹھا دیا تھا تو بادشاہ ہو کر بھی وہ اس احساس کے ساتھ زندہ رہا، بادشاہی میں جنت کما گیا۔ یہ چپڑاسی ہو کے ظلم نہیں چھوڑتا۔ یہ ہماری تیسری بنیاد ہے کہ ایک زندگی ہے جس کا موت کے بعد ہمیں سامنا ہے، اور وہاں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا ہم آزاد نہیں۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم آزاد آئے ہو اور تم پر کوئی نہیں نگران اور تمہیں لوٹ کے نہیں آنا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ موت کے بعد تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، یہ طاقتور نظام ہے۔ چوتھی چیز ہے جس پر ہم نے اپنے معاشرے کو اٹھانا اور تشکیل دینا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا اے بیٹی نماز نہیں چھوڑنے، نماز پڑھو۔ کوئی معاشرہ اسلامی بن نہیں سکتا نماز کے بغیر، کوئی معاشرہ اسلامی کہلا نہیں سکتا نماز کے بغیر۔ ساری اعلیٰ صفات ہوں، نماز نہ ہو تو وہ معاشرہ اسلامی نہیں کہلائے گا۔ نماز زندہ ہو، باقی کمی کوتاہیاں ہوں تو یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یہاں لوگ بھاگتے ہیں مسجدوں کو۔ جب ابو سفیان کو پکڑ لیا نا فتح مکہ پر، حضرت عباس لے کر آئے تو آپ نے کہا اس کو ٹھہراؤ اپنے خیمے میں۔ فجر کی اذان ہوئی تو لوگ دوڑے، تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو عباس نے کہا نہیں، نماز کے لیے۔ تو وہ ابو سفیان کہنے لگا یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں، یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں؟ ہاں ہر بات مانتے ہیں، چاہے وہ یہ مطالبہ رکھے کہ سب کچھ جان بھی دے دو مال بھی دے دو، تو یہ جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، مال بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ملک دیکھا پر تیرے بھتیجے جیسا ملک میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ تو عباس کہنے لگے ابو سفیان یہ ملک نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، بادشاہی نہیں ہے، بادشاہوں کی ایسے نہیں مانی جاتی، یہ نبوت ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی بڑی پہچان نماز ہے، نماز۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، ایمان، لا الہ الا اللہ، والدین، وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، پھر انہا ان تق مثقال حبہ، آخرت، جزا سزا، نیکی اور بدی کا شعور، پھر چوتھی چیز ہے نماز۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو زندہ کرو۔ اگر یہ محنت ماں باپ نے کی ہوتی تو آج 95% بے نمازی ہوتے۔ یہ محنت اگر ماں نے کی ہوتی، اگر باپ نے یہ محنت کی ہوتی، تمہاری نسل کے 95% بے نمازی نظر آتے۔ تو کوئی خال خال ہوتا جو نماز چھوڑتا، ورنہ سب کی دوڑ ہوتی مسجد کی طرف، سب بھاگتے مسجد کی طرف۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔